پاکستانی اسپیس پروگرام اور رہبر-1 جب 5 پاکستانی سائنسدانوں نے صرف 9 ماہ میں پاکستان کو خلائی قوت بنا دیا۔ سن 1962 پاکستانی سائنسدانوں نے پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر-1 آج کے دن روانہ کیا تھا۔ یہ 7 جون 1962 کی بات ہے۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سونمیاتی میں جمع ہے۔ مئی 1998 میں بلوچستان میں کیے گئے نیوکلیئر دھماکوں سے 36 سال قبل اس دن بلوچستان کی سرزمین میں ایک اور سائنسی تجربہ ہونا تھا۔ یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور رات کے 8 بجنے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ 3، 2، 1 اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر-1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے ایک رہبر بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ اب اس واقعے کو 59 سال ہو چکے ہیں، مگر اس پروجیکٹ کی ٹیم لیڈر ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کو آج بھی وہ دن اسی طرح یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا، پاکستان یہ مقصد کیسے حاصل کر پایا اور ٹیم کو اس دوران کیا کیا چیلنجز درپیش رہے، چلیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق جب مسکرائے تو انہوں نے بتایا کہ اس دور کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ جنگ کا میدان اب زمین کی بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جنگ کی نوعیت بھی اب دوسروں کو ہتھیاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی بجائے معاشی اور سائنسی میدان میں پیچھے چھوڑ دینے میں بدل چکی ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے در پہ ہیں۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں اپنا پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ یکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو خلائی پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے کئی ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹا کی ضرورت تھی جو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اسے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کے لیے ضرورت تھی، اور جب اس نے یہ کرنے کی ٹھانی تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ سن 1961 میں جب پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے تو ان کے سائنسی مشیر اعلیٰ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے وابستہ تھے اور ٹریننگ کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ اس دن صدر ایوب اور ڈاکٹر عبدالسلام کے امریکہ کے دورے کو اچھا اتفاق قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان فی الفور خلائی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں قیام کے دوران ایک دن انہیں ڈاکٹر عبدالسلام کا فون آیا، طارق، صبح واشنگٹن میں ایک اہم میٹنگ ہے اور تم نے پہنچنا ہے۔ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں کہ لفٹ لے کر آؤ یا جہاز میں آؤ، بس تم نے پہنچنا ہے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر پہنچے۔ وہاں حکام نے اس پاکستانی وفد کے سامنے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کے متعلق ڈیٹا نہ ہونے کی مشکل رکھی۔ ناسا نے پیشکش کی کہ وہ بحر ہند کے آس پاس کے ممالک کو راکٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس راکٹ سے جو بھی ڈیٹا حاصل ہوگا اس کا تبادلہ ناسا کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر عبدال طارق مصطفیٰ کی جانب مڑے اور پنجابی میں کہا، طارق، تیرا کی خیال ہے؟ انہوں نے فوراً پنجابی میں جواب دیا، اے تے ساڈا خواب پورا ہو جائے گا۔ پنجابی میں ہونے والی اس گفتگو کو ناسا کے
عہدیدار سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے مزاج سے اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام سے کہا کہ ینگ مین لکس ویری کین، یعنی کہ نوجوان بہت پرجوش معلوم ہو رہا ہے۔ ناسا کے حکام نے اس دن ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کو اپنے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں بحر الاوقیانوس کے کنارے واقع والپس آئی لینڈ راکٹ رینج بھیج دیا، جہاں انہیں تمام آلات اور سامان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پوری رات وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے رہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر میں دوبارہ ڈاکٹر سلام کے ہمراہ اپنی رپورٹ کے ساتھ پہنچے۔ اس دن ناسا نے پاکستان سے کہا کہ اگر آپ حامی بنیں تو ہم یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے صرف 9 ماہ بعد ہی سونمیاتی میں نہ صرف راکٹ رینج بنا لی گئی بلکہ ریبرے سیریز کی اولین راکٹ لانچ بھی کر دیے گئے۔ انڈیا نے یہ کارنامہ اس کے 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں انجام دیا۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ٹیم گٹھی کریں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر سلیم محمود، جو بعد میں اسپارکو کے چیئرمین رہے، بھی ٹریننگ پر امریکہ میں موجود تھے۔ تین مزید سائنسدانوں، احمد ضمیر فاروقی پاکستان ایئر فورس، محمد رحمت اللہ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور سکندر زمان بعد میں چیئرمین اسپارکو بنے، کو بھی امریکہ بلوا لیا گیا، اور یہ مختصر سی ٹیم اپنے کام میں جت گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کا قیام تھا، جو اس وقت تک یہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سونمیاتی میں واقع فوج کی آرٹلری رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے موجود تھیں۔ اس تجویز کو قبول کیا گیا اور فوراً اس آرٹلری رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج میں بدلنے کا کام شروع کیا گیا۔ سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان فراہم کیا گیا۔ 6 مہینوں کے اندر ناسا کے ڈپوز میں موجود امریکی فوج کے فاضل سامان میں سے راکٹ چلانے کے لیے ضروری سامان تلاش کیا گیا اور اسے امریکہ کی والپس آئی لینڈ راکٹ رینج میں اکٹھا کیا گیا۔ پھر پاکستانی سفارت خانے کے مالیاتی مشیر علی شیخ کی ذمہ داری لگائی کہ یہ سامان پاکستان پہنچانا ہے۔ سامان میں موجود حساس آلات ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ایک گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر گاڑی پاکستان بھیج دی گئی۔ تمام سامان مارچ 1962 تک پاکستان پہنچ گیا، اور تب تک راکٹ لانچ کی ذمہ دار ٹیم نے فوج کی انجینئرنگ شعبے کی مدد سے مل کر آرٹلری رینج کو راکٹ لانچ کے لیے موزوں شکل دے دی تھی۔ تجربہ یہ کرنا تھا کہ راکٹ کے ذریعے فضا میں 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑے جائیں، جنہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد افق کے نیچے سے آنے والی سورج کی روشنی سے منعکس ہونا تھا۔ اس کے بعد بلاڑی، لسبیلا اور کراچی کے ایئرپورٹس کے مقام پر کیمرے نصب کیے گئے، جنہوں نے بیک وقت بغیر 1 سیکنڈ کے وقفے کے ان بخارات کی تصویریں لینی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جاسوس کیمروں کو زمین پر نصب کر دیا گیا اور ان کو آپس میں منسلک کر کے بیک وقت تصویر لینا ممکن ہو پایا۔ فضائیہ سے احمد ضمیر فاروقی کو شامل کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ان بخارات کی تصویر کا بغیر کمپیوٹر کی مدد کے طویل حسابات کے ذریعے تجربہ کیا جانا تھا، جس سے بالائی فضا کا درجہ حرارت وہاں پر ہواؤں کا رخ معلوم ہو جاتا، جس کی ناسا کو اپولو پروگرام کے لیے ضرورت تھی۔ اس ٹیم کے رکن اور بعد میں پاکستان کے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیرک ریسرچ اسپارکو کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم محمود بی بی سی بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دن ٹیم نے بے چینی، جوش، جذبے اور خوشی کے جذبات کا ایک امتزاج موجود تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریبرے 1 راکٹ 3 مرحلوں پر مشتمل راکٹ تھا، اور ہر مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد ٹیم کو خوشی بھی ہوتی اور اضطراب بھی کہ اگلے مرحلہ کیسا ہوگا، مگر یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس رات یہ تمام سائنسدان خوشی کے باعث سو نہیں پائے۔ اس سوال پر ڈاکٹر سلیم محمود ہنس دیے۔ اس دن بھی ہم لوگ جلدی سو گئے تھے، کیونکہ اس راکٹ لانچ کے بعد ہمارا اگلا راکٹ 4 دن بعد 11 تاریخ کو ہی لانچ کرنا تھا۔
رینج کے مشکل حالات کے بارے میں بتاتے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشکل مقام تھا اور ہر وقت گرمی کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن تو وہ کنٹرول روم میں داخل ہوئے تو سامنے میز پر ایک سانپ پہلے ہی اپنی جگہ لیے ہوئے تھا۔ چاروں ناچار ٹیم وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہوئی اور پھر لوگوں کو بلا کر سانپ کو وہاں سے نکلوایا گیا، لیکن ان حالات کے باوجود کام جاری رہا اور تجربہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ناسا کی اپنی ضرورت پوری ہوئی اور پاکستان نے ناسا کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھا کر خود کو خلائی دوڑ میں ایشیا کا سرفہرست ملک ثابت کر دیا۔ اس حوالے سے امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایک آرکائیو سے 7 جون 1962 کی وہ پریس ریلیز دی جس میں اس کامیابی کا ذکر ہے۔ اس پریس ریلیز میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ تجربہ ناسا اور اسپارکو کے درمیان باہمی مفاد کی خلائی تحقیق کے پروگرام کے تحت کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس پریس ریلیز میں والپس آئی لینڈ اور ناسا کے گوارڈر اسپیس فلائٹ سینٹر میں 5 پاکستانی سائنسدانوں کی تربیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ ریبر راکٹ لانچ کے بعد سامان امریکہ نے فراہم کیا، مگر اس کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ملک میں ہی راکٹس تیار کیے جائیں۔ اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ امریکہ مفت راکٹ فراہم کرنے کے لیے تیار تھا، مگر پاکستان اپنے راکٹس بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جاپان اور فرانس کی سروے کی گئی اور بالآخر فرانس کی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں قرار پائی۔ فرانس سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کو فرینچ زبان سکھائی گئی اور خصوصی طور پر کراچی اور فرانس میں کورسز کروائے گئے تاکہ وہ فرانسیسی انجینئر سے گفتگو کر کے ٹیکنالوجی سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کراچی میں ماڑی پور کے مقام پر راکٹس کی تیاری کا پلانٹ لگایا گیا، جہاں سے تیار ہونے والی راکٹ سے 1969 میں پاکستان نے تجربے شروع کیے جنہیں شیپرڈ سیریز کہا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ پھر آنے والے برسوں میں پاکستان اس خلائی دور میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ پاکستان نے حالیہ برسوں میں چین کی مدد سے کئی سیٹلائٹس لانچ کی ہیں، تو ایسا ملک جو خود اپنا راکٹ لانچ کر رہا تھا اب سیٹلائٹس لانچ کرنے کے لیے چین پر منحصر کیوں ہے، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنے خلائی مشنز بھیج رہا ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کا موقف یہ ہے کہ اسپارکو کو اتنے وسائل نہیں دیے گئے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر دفاعی جانب زیادہ رہی۔ خود ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بھی سیکٹری دفاعی پیداوار ڈویژن رہ چکے ہیں اور 1994 میں حکومت پاکستان سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہیں اور ڈاکٹر سلیم محمود کو سن 71 کی جنگ میں ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈین بحری جہازوں کو دھوکہ دے کر پاکستانی بحری جہازوں کو محفوظ رکھنے پر بحریہ کا اعزازی کمانڈر کا اعزاز دیا جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خلائی دوڑ میں ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا، لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویژن نہیں تھا کہ پاکستان نے بالائی فضا کے بعد باقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اس حوالے سے کہیں زیادہ مالی وسائل اور سائنسی دماغ اور سہولیات موجود تھیں، جس کی بنا پر وہ آج اس جگہ تک جا پہنچے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر سلیم محمود کے نزدیک اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اپنی قومی ترجیحات ہیں اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب راکٹ لانچنگ ٹیکنالوجی تیار کرنے پر فنڈز خرچ کرے۔ ڈاکٹر سلیم محمود کہتے ہیں کہ جو وسائل دستیاب ہیں ان کے ذریعے اسپارکو نے موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی آلودگی، قدرتی وسائل اور آبی ذخائر وغیرہ کی مانیٹرنگ جیسے اہم مسائل پر توجہ دی اور اس کے لیے اسپارکو کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا گیا۔ دسمبر 1979 میں وہ اسپارکو، جو اس وقت ایک کمیٹی تھا، کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اور اس کو دستیاب فنڈز ناکافی ہونے کے بعد وہ اسپارکو چھوڑ گئے تھے۔ پھر ان کے مطابق جنرل ضیاء الحق نے انہیں اگلے ہی سال دوبارہ اسپارکو آنے کے لیے کہا۔
ڈاکٹر سلیم محمود کے مطابق اس موقع پر انہوں نے جنرل ضیاء کے سامنے تجویز رکھی جن میں فنڈز، اختیارات اور سپارکوں کی حیثیت بڑھا کر اسے کمیشن کا درجہ دینا تھا، جن کی ضیاء الحق نے مکمل طور پر منظوری دی۔ وہ 15 دسمبر 1980 کو سپارکو کو چیف ایگزیکٹو افسر کے طور پر واپس آئے اور اپریل 1981 میں جب اسے کمیشن کا درجہ دیا گیا تو اس کے پہلے چیئرمین کے طور پر اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ بطور سابق سپارکو چیئرمین وہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق خود ذاتی طور پر خلائی تحقیق میں دلچسپی رکھتے تھے اور اس دور میں سپارکو کو فنڈز اور اختیارات کی کوئی کمی نہیں رہی، تاہم اس کے مطابق آئندہ سالوں میں وہ معاملہ برقرار نہیں رہا۔ ملک کا پہلا خلائی پروجیکٹ کافی پرعزم اور پرجوش تھا، جسے آگے چلائے رکھنے کے لیے مسلسل کام کی ضرورت تھی، جو آئندہ سالوں میں اس رفتار سے نہیں ہو سکا، لیکن کام کی بنیاد کو ضائع نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ سوالات ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ خود تھیوریٹیکل سائنسدان تھے، انجینئر نہیں، اس لیے اس پورے پروگرام میں ان کا کردار اعلیٰ سطحی نوعیت کا تھا، جس میں بین الاقوامی سطح پر رابطہ کاری شامل ہے، کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پر مشہور شخصیت تھے۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام کو سپارکو کا اعزازی چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ اس دور میں ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عشرت عثمانی کے درمیان سائنسی ترقی کے لیے ہم آہنگی اتنی زبردست تھی کہ انہیں لوگ عثمانی سلام برادران کہا کرتے تھے۔ اس راکٹ مشن میں ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی کے کردار پر پاکستان میں کمی بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ انتظامی طور پر اس پورے پروگرام میں ڈاکٹر عشرت عثمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ آئیڈیاز لے کر آؤ، بیوروکریسی کو بوتل میں لانا، فنڈز نکلوانا میرا کام ہے۔ وہ ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر عثمانی کو کراچی میں ڈریگز روڈ پر نیا دفتر دیا گیا تو یہ تجویز دی گئی کہ دفتر کا پارکنگ لاٹ پیچھے کی جانب بنایا جائے، مگر ڈاکٹر عثمانی کا کہنا تھا کہ پارکنگ لاٹ سڑک کی جانب ہونا چاہیے تاکہ ہر آتے جاتے شخص کو چمکتی ہوئی گاڑیاں نظر آئیں، لوگوں کے ذہنوں میں اٹامک انرجی کے شعبے کا ماڈرن تشخص پیدا ہو اور کوئی اسے غیر اہم شعبہ نہ سمجھے۔ ان کے مطابق ڈاکٹر عثمانی کی منطق یہ ہوا کرتی تھی کہ چونکہ پاکستان میں لوگ دکھاوے سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے سائنسی کام کے ساتھ ساتھ اس کی چمک دمک بھی ہونی چاہیے تاکہ کام میں مالی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پروگرام میں امریکی مدد شامل تھی، لیکن یہ پورا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ریکارڈ مدت میں انجام دیا۔ ٹیمیں بنائی گئیں، سائنسی دماغوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا اور ہر کسی سے اس کے شعبے میں مہارت کے مطابق مدد لی گئی۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دن رات بلوچستان کی چلچلاتی گرمی میں کام کیا، کیونکہ ہر کسی کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پاکستانی راکٹ تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ ڈاکٹر طارق ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ سمیانی کے آرٹلری رینج کے انچارج میجر بادشاہ نے تجربے کی کامیابی کے بعد ان سے کہا کہ یار، آپ لوگوں نے جو وہاں کام کیا ہے، ہم تو اس وقت بڑے حیران ہوئے۔ ایک دن تو ہمیں اطلاع ملی کہ اٹامک انرجی والے لڑکے وہاں آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور چند مہینوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ انسان تھے یا جن؟